قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہمارا عنوان چل رہا ہے علامات قیامت، اور اسی کے متعلق اگلی مجلسوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی ہے۔ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں اور علامات قریبہ ہے، ان میں سے سب سے پہلی علامت حضرت مہدی کا ظاہر ہونا ہے، اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، اور پھر ان علامتوں میں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے، پھر زمین سے ایک جانور کا نکلنا ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور 3 مرتبہ زمین میں دھسا دینے کا واقعہ پیش آنا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک ملک عرب میں۔ تو ان علامتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے والی مجلسوں کے اندر ہو گیا ہے۔ آج کی یہ مجلس اس عنوان کی آخری مجلس ہے، اور اس مجلس کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ ایک تو قیامت سے پہلے دھوئیں کا نکلنا، اور ایک ہے آگ کا نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا۔ اب دھوئے کو عربی کے اندر دخان کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام ہے سورۃ الدخان۔ کیا نام ہے بھائی؟ سورۃ الدخان۔ اس سورت کی فضیلت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں۔ امام ترمذی اپنے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، کہ جو آدمی جمعہ کی رات کے اندر، یعنی جو رات ابھی گزری، جمعہ کی رات کے اندر سورہ دخان کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ اس سے علاوہ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ من قرأ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی جمعہ کی رات کے اندر اس سورت کی تلاوت کرے گا، یا جمعہ کے دین کے اندر اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اب ہماری زندگیوں کے اندر نہ جانے کئی شب جمعہ گزر گئی، اب نہ جانے کتنی شب جمعہ باقی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کا معمول بنائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دھوئیں کو عربی کے اندر دخان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دخان۔ اب سورہ دخان کے اندر جس دھوئیں کا تذکرہ ہے اس سے کون سا دھواں مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ آیت کون سی ہے؟ آیت یہ ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں جس دھوئیں کا تذکرہ سورہ دخان کی آیت کریمہ میں ہے وہ دھواں گزر چکا اور یہ دھواں ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب کے اندر جب قریش کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سختی سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر جمے رہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ دھواں ظاہر فرمایا۔ وہ کس طریقے سے کہ قحط آ گیا اور اتنا زبردست قحط آیا کہ بھوک کی وجہ سے یہ لوگ مردار کو کھانے لگ گئے اور ہڈیاں کھانے لگ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو ایک تو بدن میں کمزوری آتی ہے اور دوسرا آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے اسی بھوک کی شدت کی وجہ سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دھواں ہی دھواں ہو اور کچھ ہو نہیں، ایسا کچھ نظر آنے لگتا ہے بھوک کی شدت کے موقع پر۔ تو خیر تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ قحط کے موقع پر گزر گیا۔ یہ ایک قول ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں ایک آدمی وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ فرمایا اے ابو عبد الرحمن، کندہ کے دروازوں پر ایک آدمی یہ بیان کر رہا ہے کہ جس دھوئیں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ دھواں نکلنا باقی ہے۔ یہ بیان اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو روایت کا میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ غصے کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے تو غصے کی حالت کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس جو علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بات بیان کرے، ورنہ اگر جس چیز کو وہ نہیں جانتا تو اس کے سلسلے کے اندر یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سنو، اس آیت کریمہ کے اندر جس دھوئیں کا تذکرہ ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مشرکان مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سختی سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط آیا تھا ایسا قحط ان پر اتار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر قحط کو اتارا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جسم کمزور ہونے لگے اور یہاں تک کہ ہڈیاں اور مردار کو کھانے پر مجبور ہو گئے
اور بھوک کی وجہ سے یہ لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوئیں جیسا معلوم ہوتا تھا، حقیقت کے اندر دھواں تھا نہیں، کمزوری کے بنا پر ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا ابو سفیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور ابو سفیان نے کہا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، اور کہا ابو سفیان نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہا کہ آپ تو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہو اور آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، آپ کی قوم بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ قحط اللہ تبارک و تعالی ہٹا لے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط ختم ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ جس دعے کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے وہ دعا گزر چکا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اور وہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کہ جس کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہے۔ وہ فرماتے کہ یہ دعا نکلنا باقی ہے اور قیامت سے پہلے یہ دعا نکلے گا۔ روایت، ان کی روایت بھی مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال کے اندر کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، اور ہم جو تذکرہ کر رہے تھے وہ اسی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے اس وقت فرمایا، سن لو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے، اور ان میں سے اللہ کے محبوب نے اس دھوئیں کا بھی تذکرہ کیا اور دجال کا بھی تذکرہ کیا اور جانور کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تک یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوگی وہاں تک قیامت آئے گی نہیں۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دھوئیں کا نکلنا کیا ہے بھائی، باقی ہے، اور یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ یہ دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے ان دونوں روایتوں کو، کہ دونوں روایتیں مسلم شریف کی ہے، اس سے ان دونوں روایتوں کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ لوگ فرماتے ہیں کہ دھوئیں کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ظاہر ہو چکا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حقیقی دھواں نہیں تھا لیکن شدت بھوک کی وجہ سے دھواں محسوس ہونے لگا تھا، لیکن دوسرا دھواں اور دھوئیں کا دوسرا حصہ وہ باقی ہے اور وہ قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا۔ اب زیادہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ جس دھوئیں کا تذکرہ روایتوں کے اندر علامت قیامت کے عنوان پہ آیا ہے وہ دھواں نکلنا باقی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، دوسرا قول بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس دھوئیں کی کیفیت کیا ہوگی، تو سمجھیے کہ روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دھواں جو نکلے گا، اس دھواں تقریباً 40 دن تک رہے گا۔ کتنے دن تک رہے گا؟ 40 دن تک یہ دھواں رہے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دھواں زمین اور آسمان کی سارے خلا کو پور کر دے گا، یعنی کوئی بھی ایسا حصہ باقی نہیں رہے گا کہ جس کے اندر یہ دھواں نظر نہ آتا ہو۔ پوری زمین پر یہ دھواں کیا ہو جائے گا؟ پھیل جائے گا۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہو کہ سردی کے زمانے میں جب شبنم گرتی ہے، یہاں ہمارے تو کم گرتی ہے، یو پی کی طرف جائیے، آپ ایسے علاقوں کی طرف جائیے کہ جہاں سردی زیادہ گرتی ہے تو 9-10 بجے تک کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ آپ کے قریب کے اندر کوئی کھڑا ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا، گاڑیاں کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، ٹرینیں رد ہونے لگتی ہے، دھواں اس طریقے سے، شبنم اس طریقے سے پھیل جاتی ہے کہ قریب والا کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ تو اس دھوئیں کے اندر بھی کوئی قریب والا نظر آئے گا نہیں، ایسا دھواں سخت ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب دھواں نکلے گا تو اس وقت اس روئے زمین پر ایمان والے بھی ہوں گے
اور کافر بھی ہوں گے۔ ایمان والوں کو یہ دعا صرف اتنا اثر کرے گا کہ ان کو زکام ہو جائے گی۔ کیا ہوگے؟ زکام ہو جائے گا۔ یہ بھی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ قیامت کی جتنی بڑی نشانیاں ہیں اس میں ایمان والوں کو اس کا احساس بہت کم ہوگا۔ زیادہ تر احساس اس کا کس کو ہوگا؟ منکرین کو ہوگا۔ لیکن کافروں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دھواں کافروں کے بدن کے ہر عضو کے اندر داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کے ناک کے اندر، ان کے کان کے اندر سے اور ان کے پیچھے سے یہ دھواں کا نکلنا ظاہر ہوگا اور جسم کے اعضاء کو توڑ توڑ کر رکھ دے گا۔ اب اسی حالت کے اندر جب زمانہ یعنی کہ وقت گزر رہا ہوگا، اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی یمن کی طرف سے ایک ہوا کو پھیلائے گا۔ کیا آئے گی؟ ایک ہوا آئے گی، جس ہوا کے آنے کی وجہ سے ہر ایمان والے کے بغل کے اندر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ درد شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس طریقے سے پکا ایمان والا ہوگا وہ پہلے جائے گا، اس سے کمزور ایمان والا وہ بعد میں جائے گا، یعنی پہلے افضل، پھر مفضول، پھر مفضول کے بعد جائے گا ناقص، اور ناقص کے بعد جائے گا فاسق۔ یعنی ہر ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایمان والا اس روئے زمین کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اب پوری روئے زمین کے اوپر جو باقی رہیں گے وہ کون ہوں گے؟ کافر ہی کافر۔ تو اس وقت حبشہ کے لوگوں کا دبدبہ ہوگا۔ کس پر؟ حبشہ کے لوگوں کا دبدبہ ہوگا۔ انہی حبشیوں میں سے کچھ لوگ، یعنی خاص طور پر ایک آدمی کہ جس کا تذکرہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہی حبشہ کے لوگ بیت اللہ کو گرا دیں گے۔ کس کو گرائیں گے؟ حج و عمرہ اسی وقت موقوف ہوگا، وہاں تک دنیا کی کوئی طاقت حج و عمرہ کو ختم کر سکے گی نہیں۔ چاہے دجال نکل آئے، چاہے یاجوج و ماجوج نکل آئے، چاہے زمین کا جانور نکل آئے، لیکن یاد رکھے کہ حج و عمرہ کسی بھی حالت کے اندر بند ہوگا نہیں۔ اللہ کے کچھ نہ کچھ لوگ حج و عمرہ کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں درمیان کے اندر کہ جو لوگ حج کو جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد حج کے فریضے کو ادا فرما دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سال گزشتہ حج کرنا کتنا سستا تھا، اس سال حج کرنا کتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ حج و عمرہ وہاں پر موقوف ہو جائے گا۔ اب حج و عمرہ موقوف ہو جائے گا۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ تم حبشیوں سے مت ٹکراؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تا وقت یہ کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے، یہ الگ چیز ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرور بضرور بیت اللہ کو ڈھانے کے بعد بیت اللہ کا خزانہ حبشی لوگ نکالیں گے، یعنی اس کے نیچے جتنا خزانہ ہے وہ حبشی لوگ نکالیں گے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حبشی کہ جس کی پنلیاں بڑی پتلی ہے وہ بیت اللہ کو ڈھائے گا۔ اب جب یہ بیت اللہ کو بھی ڈھا دیں گے، پورے عالم کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اسی وقت قرآن کو صحیفوں سے قرآن کو اٹھا لے گا۔ اب صحیفوں میں کوئی قرآن باقی نہیں رہے گا، صرف اوراق باقی رہیں گے، الفاظ باقی رہیں گے نہیں، کیونکہ اب کوئی ایمان والا اس روئے زمین پر باقی نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی
آگ کو ظاہر فرمائیں گے۔ کیا ہوگی بھائی؟ آگ نکلے گی، اور یہ آگ بھی یمن سے نکلے گی، ہوا بھی یمن سے نکلی، آگ بھی یمن سے نکلے گی۔ اور یہ آگ کی کیفیت روایتوں کے اندر یہ آتی ہے کہ یہ زمین سے اتنی اونچی کہ آسمان تک باتیں کر رہی ہوگی، اور اس آگ کا کام اور کچھ نہیں ہوگا، صرف آگ جلائے گی کسی کو نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو ہکائے گی۔ کیا کروائے گی؟ دوڑائے گی۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، تو لوگ آگ سے ڈریں گے، اس وجہ سے لوگ بھاگیں گے۔ سارے لوگوں کو ہانکتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ کہاں پہنچائے گی آگ؟ ملک شام سارے لوگوں کو پہنچائے گی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اس آگ کو دیکھ کر بھاگیں گے، تو کبھی آدمی بھاگے گا، کتنا بھاگے گا؟ تھکے گا تو صحیح نہیں، تو جہاں تھکے گا وہیں رکے گا اور وہیں قیل اللہ کرے گا، تو جہاں وہ آدمی رکے گا آگ بھی وہیں رکے گی، آگ بھی وہیں رکے گی۔ پھر آدمی فریش ہو کر چلے گا، بھاگے گا، تو آگ پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، یہاں تک کہ سارے لوگوں کو ملک شام کے اندر جمع کر دے گی۔ یہی بیت المقدس ہے کہ جسی بیت المقدس کے اندر قیامت قائم ہونے، یعنی کہ میدان محشر لگنے والا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باردولی زید مجدہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ وہاں علامتیں بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہاں نبیوں کی روحیں رہے گی، یہاں شہداء کی روحیں رہے گی، یہاں عام لوگوں کی روحیں رہے گی، یہاں گنہگاروں کی روحیں رہے گی، کافروں کی روحیں ہوگی۔ نشانات بھی لگے ہیں، کیونکہ میدان محشر جو قائم ہونے والا ہے وہ ملک شام کے اندر قائم ہوگا۔ اس کے بعد ایک عرصہ نکلے گا، آگ کے ظاہر ہونے کے بعد بھی تقریباً 3 یا 4 سال گزر جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بالکل غفلت والی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اسی دوران ایک سارین، کیا کہتے ہیں، وسل، یہ وسل بجے گا، اور یہ وسل کی آواز جیسا محسوس ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ وسل بج رہا ہے، یہاں تک کہ سارے لوگوں کو ایک ہی آواز سنائی دے گی۔ آہستہ آہستہ اس وسل کی آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ جس طریقے سے بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس طریقے سے آواز قائم ہو جائے گی، تو لوگوں کے کانوں کے پردے اور دل پھٹ جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اب سارے لوگ مر گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلہ قائم کریں گے، اور زمین میں زلزلہ واقع ہو جائے گا، اور اللہ آسمان کو بھی توڑ کر رکھ دے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان اس وقت کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ اذا الشمس كورت، یعنی کہ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، یعنی کہ پورا نقشہ اللہ نے اذا الشمس كورت میں کھینچا ہے۔ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ کہیں اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ کہیں اللہ فرماتا ہے القارئۃ ما القارئۃ وما ادراک ما القارئۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اللہ نے قیامت کے نقشے کو عجیب عجیب انداز میں کھولا۔ زمین میں زلزلہ قائم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج ٹوٹ جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گے، سمندر جوش مارنے لگیں گے، اور سارا کے سارا منظر قیامت کا قائم ہو جائے گا۔ لکھا ہے مؤرخین نے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن یہ بات کسی صحیح روایت سے پتہ نہیں چلتی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا ثبوت کہیں صحیح روایتوں کے اندر نہیں مل رہا ہے، لیکن جمعہ کے دن کا کچھ نہ کچھ ثبوت مل رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دیں گے۔ تو یہ علامات قریبہ جو تھی، جو قیامت سے پہلے پہلے پیش آنے والی، میں نے آپ حضرات کے سامنے ان مجلسوں کے اندر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے میری اور آپ کی، میرے والدین کی، میرے رشتہ داروں کے، آپ کے متعلقین کی نجات کا ذریعہ بنائے اور پوری امت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وہ جو کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھو آج تقریباً 23 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ کو ذی الحجہ کا پہلا دن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذی قعدہ کی آخری تاریخ ہو۔ اس لیے جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جن پر قربانی واجب ہے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آئندہ جمعرات کی مغرب سے پہلے اپنے زائد بالوں کو، ناخن کو وغیرہ کو کاٹ لے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ کیونکہ جو رحمت اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں حجاج کرام پر اتارتے ہیں، جو آدمی حجاج کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس رحمتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں قربانی کا، وہ آئندہ جمعرات کی مغرب سے پہلے اپنے زائد بالوں کو، اپنے ناخن کو کٹوا لے، اور جہاں تک پھر قربانی جب تک نہیں ہوتی وہاں تک اسی حالت کے اندر رہے، تاکہ ہمارے پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اتارے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، وہاں تک ہمیں پہنچا دے، اور یہ عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اسی عشرے کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔